بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سامعین محترم، یہ بڑا ہی فضیلتوں اور رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جو کہ بڑے ہی تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بے حد اور بے شمار بے حد و حساب ہم پہ فضل و احسان ہے. تو جو ہے چھوڑ دیا کہ کچھ چھوڑ دیا ٹھیک انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ سعادت تو ہے ہی قرآن کریم کا سننا بھی سنانا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں سنا سکتا. ایک نماز پڑھانا مشکل ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں بلکہ یاد بھی کیا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سب نماز پڑھا دیں تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. یعنی ایسی صورتحال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو سنانے کی توفیق دے دیں اور بھی سننے کی بھی. جو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات قبول کرے. انہوں نے سنایا، آپ صاحب نے ماشاء اللہ سنایا، محمد سنایا، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق کی بات ہے. اور جنہوں نے سنا ان کے لیے بھی یہ سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا سننا سنانا کھڑے ہونا قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر روزے قیامت ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. دیکھیے قرآن کریم کا سیکھنے کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں کروں گا. قرآن کریم کا سیکھنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ دیکھیں امامت ہے، یہ ایک منصب ہے. نماز پڑھانا امامت، جو نماز والی امامت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھانا یہ سعادت مندی والی بات ہے، ایک منصب ہے. ہر بندہ مصلی امامت میں بھی کھڑے ہونے قابل نہیں ہوتا اور ہر بندہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے. شریعت نے اس کے لیے جو ایک معیار اسٹینڈرڈ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر 5-6 دو بندے کر رہے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، انہوں نے جماعت کروانی ہے تو جماعت کے لیے اصول ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ ان میں سے سب سے اچھا قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارے ہی پڑھنے والے اچھا پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ وہ ان میں سے عالم کون ہے. پھر اس کو ترجیح ہوگی جس کے پاس پڑھنے کا فن بھی ہے اور وہ قرآن کریم کو جانتا بھی ہے، یعنی اس کے فہم کے لحاظ سے، اس کے علم کے لحاظ سے وہ بڑا ہے. پھر اس کو آگے کیا جائے گا. اور پھر دیکھا جائے گا کہ اگر سارے ایک جیسے ہیں، ان میں مطلب کہ کوئی حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، تو پھر آخر میں شریعت نے ایک جو معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ عمر میں کون بڑا ہے. جس کی عمر زیادہ ہے اس کو آگے کر دیا جائے. اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ 10 بندے ہیں، 10 میں ایک کی عمر 50 ہے، ایک 45، ایک 40، ایک 35، اس طرح کرتے ہیں. اور ایک جو سب سے چھوٹے ہیں وہ آپ سب 15 سال کے مثال کے طور پہ. تو جو 50 سال کے بزرگ ہیں، بزرگ کیا لیں یعنی 50 سال کے ہیں، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھی آپ آگے ہو جائیں، بلکہ جو 15 سال کے آپ حساب ہے جو قرآن کو اچھا جانتے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھا. یہ شریعت کا ایک معیار ہے. تو اس میں وجہ کیا بنی؟ وجہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ، قرآن کریم کو سیکھنا اور قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا جاننا، یہ اس کی وجہ ہے. اور یہ بات
قرآن کریم کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ بھی اس قرآن کا کتنا مرتبہ ہے کہ جو اس کو سیکھ لے کم عمر ہونے کے باوجود اس کو لوگ پکڑ کے مسئلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اپنا امام مان لیتے ہیں کہ آپ ہمارے امام صاحب ہیں۔ قرآن کریم کا سیکھنا، سمجھنا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ نافع بن عبد الحارث، ان کی ملاقات ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ وہ ان کو اکثر مکہ کا گورنر بنایا کرتے تھے۔ ایک جگہ بھی ملاقات ہوئی سفر میں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ آئے ہیں سفر پہ، تو آپ اپنے پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کے آئے، نیابت کس کو دے کے آئے ہیں؟ تو یہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، میں ابن ابزہ کو اپنے پیچھے جو ہے وہ نائب بنا کر آیا ہوں۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کون ہے، ابن ابزہ کون ہے؟ تو آگے سے فرمانے لگے کہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی ہمارے غلام تھے، ہم ان کو آزاد کر دیا، ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھی آپ نے آزاد کردہ غلام کی اپنا نائب بنا دیا ہے۔ تو اس کی جب انہوں نے بات سنی تو نافع پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ یہ بات دیکھ لیجئے، ان کو میں نے ایسے ہی نائب بنا دیا، وہ سب میں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم الفرائض کا بھی وہ علم رکھتے تھے، قرآن کریم کا علم رکھتے تھے، قرآن کریم کا فہم، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کا علم رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد علم الفرائض سے مراد وراثت کا علم ہے۔ جب بندہ فوت ہو جائے اس کا چھوڑا ہوا مال وہ وراثت کہلاتا ہے، اور وراثت کو تقسیم کرنا ایک بہت بڑا فن ہے۔ ایسے عام لوگ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، غلط کر جائیں گے، غلطی کھا جائیں گے، علماء اس کو بتاتے ہیں۔ تو علم الفرائض جس کو آدھا علم بھی کہا گیا ہے کہ علم میں سے نصف علم علم الفرائض ہے، وراثت کا علم ہے۔ تو نافع کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جس بندے کو میں اپنا پیچھے نائب بنا کے آیا ہوں، اگرچہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ سب میں سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والے ہیں۔ تو جب امیر المؤمنین نے بات سنی، یہ الفاظ سنے، تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب، اپنی اس پاک کلام قرآن مجید کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو، بعض قوموں کو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے عزت دے دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلت دے دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کو تھام لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عزتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے، اور جو شعبہ سے کچھ جاتے ہیں وہ قومیں، وہ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی نظر میں وہ ذلیل و رسوا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جی ساتھیوں، مختصر وقت میرا یہ دل تھا کہ بالکل مختصر بیان ہو، لیکن بات سمجھنا سمجھانا مقصد ہونی چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، ایک یا دو دن باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ جو لمحات چاہے چند گھنٹے ہمیں مل جائیں ان کو بھی غنیمت جان لیں، کیونکہ کل قیامت والے دن ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے پچھتا رہے ہوں گے، کاش ہمیں یہ چھوٹا عمل کر لیا ہوتا تو یہ نیکی بھی ہمارے کھاتے میں آ جائے۔ تو ان دنوں میں طاقت ہوگی، رمضان مبارک کے آخری اشیاء کی جو طاقت ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم نے قیام اللیل کا کچھ حصہ کر دیا ہے، نماز تراویح اصل میں قیام اللیل ہی ہے، اور باقی جو رات ہے اس کو بھی غنیمت جانے، اس میں بھی جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عام ہے کہ اس طرح یہ مہینہ عام ہے، جس طرح ہم اس مہینے کے اندر بعض چیزیں سیکھتے ہیں، ہماری نمازوں کی روٹین بنتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ایک روٹین بن جاتی ہے، تسلسل بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تسلسل کو برقرار رکھیں، اس روٹین کو باقی رکھیں، اور رمضان مبارک کے بعد بھی باقی مہینوں میں بھی اسی طرح توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی طرف آئیں
اور نماز بھی پڑھیں اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جیسا کہ ایک لوگوں کا ایک رجحان اس طرف ہے کہ چاند رات اس کو بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے، اس میں فضولیات کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ پورا رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ گزرے فوراً انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گر جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ نہیں، کیونکہ قبول ہونے کا ایک انداز، اس کی ایک وجہ، اس کا ایک کہہ دیں کہ اس کا ایک عملی سوچ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی کی مزید اس کے اندر رغبت آ جائے۔ اعمال کی قبولیت کی ایک نشانی سمجھ لے، ایک بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا دوبارہ عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں ہوا۔ تو اعمال کی قبولیت کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر انسان تسلسل رکھے، باقاعدہ اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھے۔ امید ہے جو بیان کیا ہمیں اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے ہمارے مسلمان ساتھی بیمار ہیں، بیمار حال ہیں، بیماری مبتلا ہیں، یا الہ العالمین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشانی کی زد میں ہے، یا الہ العالمین کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم سے اس ماہ مبارک میں کمیاں متعین ہوئی، یا الہ العالمین اسے درگزر فرما۔ جو ہم نے مختصر ہلکی پھلکی عبادت کی، کوئی چھوٹا سا عمل کیا، یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے زندگی نجات بنا دینا۔ یا الہ العالمین ہمیں پھر یہ موقع دینا، جس طرح یہ تم نے ایک دفعہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، توبہ طائب ہو سکیں۔ یا الہ العالمین اس کے باوجود ہم سے بہت کمیاں متعین رہ گئی، یا الہ العالمین ہمیں پھر دوبارہ سے موقع دینا، آئندہ بھی ہمیں توفیق دینا کہ ہم اسی طرح تیرے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ یا الہ العالمین اسی طرح ہمیں اپنا پاک کلام قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرمانا، اور جو سننے والے ہیں یا الہ العالمین ان کو بھی توفیق دینا کہ اسی طرح آئندہ بھی ہمیشہ قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سماعت فرمائیں۔ جو سنا سنایا، جو بیان کیا، جو ہم نے تیری توفیق سے سیکھا، یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔